میرا نام ہے اور ایجوکیشن میں نے ماسٹرز کیا ہے انگلش میں یونیورسٹی نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے. پھر میں نے پرشین میں ماسٹرز کیا ہے پشاور یونیورسٹی سے. پھر میں نے بی ایڈ کیا ہے پشاور یونیورسٹی سے. میں نے سیلٹا کیا ہے کیمبرج یونیورسٹی سے. وہ دیٹ از سرٹیفکیٹ آف انگلش لینگویج ٹیچنگ ٹو ایڈلٹس. وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہے. اور میں نے ای پی ایم کیا ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ. میں نے 1 ایئر کمپلیٹ کیا ہے. میرا پی ایچ ڈی جو ہے وہ دیٹ از ان پروسیس اینڈ بلکہ ابھی فریز کیا ہے کیونکہ یہ میری ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہے کہ میرے 3rd سیمسٹر میں نے پی ایچ ڈی کو فریز کیا ہے. اور دیٹ از ایموشنل انٹیلیجنس میرا تھیسس کا ٹاپک ہے. ایموشنل انٹیلیجنس فار دا اسٹوڈنٹس. تو وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ان کی اچیومنٹس کے ساتھ تعلق کیا ہے یہ میرا تھیسس کا ٹاپک ہے. دیٹ از آل اباؤٹ مائی پرسن. کرو گے تو کیا آلٹرنیٹ کیا یہ آپ کو سوچنا ہے. یعنی کالج میں تو ہم کہتے ہیں کہ کتابوں میں الجھا دیا یہ وہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. گھر میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرو گے تو نہیں کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے اس کے بارے میں سوچا ہے آپ وہ ذرا سوچیں. تو میرے خیال میں نا ان کو بھی بینیفٹ ملنا چاہیے جو یہاں مردان میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے. لیکن ایک بچہ کمپلیٹ اس کو کسی بھی ریزیڈینشیل ادارے کے جو مکمل فوائد ہیں نا وہ تبھی اسے مستفید ہو سکتا ہے جب وہ دن رات یہاں پہ رہے. اس سے وہ پورا یعنی کہ اب دیکھیں ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو بہت سارے گیمز میں ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ مردان بورڈ کے مقابلے ہوئے تو اسکواش میں ہم نے مردان بورڈ میں سب پہلی پوزیشن لی فضیل کالج مردان میں. پھر لان ٹینس میں دوبارہ کل پھر ہماری 1st پوزیشن آ گئی. پھر آل اوور مردان بورڈ میں لان ٹینس اور اسکواش دونوں میں. تو اب یہ دیکھیں ڈے ٹائم میں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا کہ ہم ان کو ٹرین کر سکیں ہم ان کو. لیکن ایوننگ کا جو ٹائم ہے وہ سارا ان گیمز کے لیے ہم تمام فیسلٹیز ہم نے آپ کو پتہ ہے اسکواش کورٹ اور کہیں پہ اسکول کالج میں کہاں ہوتے ہیں. ہمارے پاس اسکواش کورٹس ہیں ہمارے پاس لان ٹینس کے لیے ہمارے پاس رائڈنگ کے لیے ہمارے بہترین ہارس مین ہیں یہاں پہ جو ٹینٹ پیگنگ کرتے ہیں. آپ انجوائے کریں گے جب ان کو دیکھیں گے جب وہ ٹینٹ پیگنگ کرتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ سوئمنگ مطلب ہمارے بہترین تیراک ہے کیونکہ ہمارے پاس سوئمنگ پولز ایٹسیٹرا. تو یہ ڈے اسکالرس کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ڈے اسکالر دن میں آتے ہیں 2 بجے تک وہ یہاں رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے مستفید نہیں ہوتا. فیسوں کے حوالے سے آپ کی یہ بھی بات تھی کہ شاید سیمی گورنمنٹ ہے تو جیسے پشاور یونیورسٹی کو اسلامک کالج کو مل رہے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا. اتنے بڑے آپ نے دیکھا ہے انفراسٹرکچر دیکھا ہے یہاں کا. اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں کتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ فی تو اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. لاسٹ میں بتائیے گا کہ بچوں کو اور خصوصاً والدین کو تعلیم کے حوالے سے موجودہ جو ہمیں چیلنجز ہیں خصوصاً ہمیں معاشی چیلنجز. دیکھیں یہ تمام چیزیں ایک چھوٹے سے اس پہ انکیپسولیٹ کروں گی کہ بچے کو ہم بنا رہے ہیں. یہ ابھی پاکستان میں جو بھی حالات ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ یہ فلاں کی وجہ سے یہ فلاں کی وجہ سے. یہ میری وجہ سے ہے اور آپ کی وجہ سے ہے. ہمارا بچہ ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل کے جا رہا ہے. اس کو اکنامیکل ہم نے وہ نہیں دیا نا سوجھ بوجھ نہیں دی تو ہم اکانومی ہماری اتنی شٹر ہو رہی ہے نا. ہمارے معاشیات اکنامک وہ خراب کیوں ہیں. ہم اگر ہمارا بچہ ان لائنوں پہ پڑھ کے جاتا کہ وہ ایک یوزفل کرامت شہری بنتا تو وہ خود کو بھی سپورٹ کرتا اور اس پورے معاشرے کو بھی سپورٹ کرتا. لائک وائز اگر ہمارے سیاسی حالات خراب ہیں تو ہمارے میں کیوں وہ سوچ نہیں ہے وہ سوجھ بوجھ کیوں نہیں ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو سامنے لے کے ہم ہی ووٹ دے کے ان کو سامنے لے کے آتے ہیں. تو والدین کے لیے تو یہ پیغام ہے. یعنی ہم اپنے ٹیچرز پہ تو میں خود کام کر رہی ہوں. ہم اس کے لیے ورک شاپس بھی کروا رہے ہیں بہت کچھ. لیکن والدین کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے جو پرائیورٹیز پہ ٹاپ لسٹ پہ آپ کا ہے نا وہ آپ کا بچہ ہونا چاہیے. آپ کمائیں بھی اس پہ بھی ٹائم لگائیں اس پہ بھی آپ اس کو ٹائم دیں لیکن سب سے اپنے بچے کو ٹائم دیں. آپ دن میں کچھ بھی ہو لیکن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں اپنے بچے کے ساتھ سے سنیں اس نے دن کیسا گزارا. ٹین ایج میں جب بچے آ جاتے ہیں وہ نہیں بات کرتے وہ نہیں کھلتے وہ پیرنٹس سے اتنا شیئر کرنے میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا. آپ کے پاس اتنے پریکٹسز ہونے چاہیے کہ ان کو خود سے جوڑے رکھیں چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو.
وہ اس طرح اگر آپ کے درمیان گیپ بڑھتا جائے گا والدین اور بچے کے درمیان، یہ لیتھل ہے، یہ مہلک ہے اس معاشرے کے لیے بھی، اس بچے کے لیے بھی، اس خاندان کے لیے بھی. بچے کو خود سے جوڑے. اس دن مجھے کسی نے یہ بات بتایا، مجھے واقعی میرے دل کو لگی کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تم نے گیجٹس نہیں یوز کرنے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے بچے سے گیجٹ لے لیا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا یا جو بھی تھا، تو میں نے کہا کہ تم نے یہ نہیں یوز کرنا، جو بھی ہے تم یہ کرو، تم وہ کرو. کہتے ہیں میں روم میں آئی ہوں تو بچہ میرے پاس آ کے بیٹھا ہے کہ مجھ سے باتیں کرے. اب کہتی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں تو کہتی پھر میں نے چڑ کے کہا اچھا جاؤ موبائل سے کھیل. تو دس از دا تھنگ کہ ہم خود ہی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. والدین کے پاس ٹائم نہ ہو تو بچے خود اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے whatever we can do outside from the class or inside in the class. آپ کو پتہ ہے ہمارا ریزیڈینشیل کالج ہے، ہم ہاسٹل میں بھی میرے پاس 900 بچہ ہاسٹل میں ہے. تو ہاسٹل میں ایوننگ میں ان کے یعنی کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، رات ٹائم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دن صبح سے لے کے رات تک جو ایکٹیویٹیز ہیں ساری پلان ہے، اور سب تمام ایکٹیویٹیز کا ان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں ایک رول ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بچے بھی فضلیہ کالج سے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں وہ ماشاءاللہ اس معاشرے میں بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں، اور وہ اپنا ایک پوزیشن بنا لیتے ہیں اس معاشرے میں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیا رول ہے اور مجھے ایک سٹیزن کے بحیثیت ایک شہری مجھے کیا کام کرنا ہے. تو دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور پیرنٹس آر آلسو وہ 71 اسٹوڈنٹس تھے، ٹھیک ہے، ایف ایس سی میں 55 کے A1 گریڈ آیا ہے، 12 اسٹوڈنٹس کا A گریڈ آیا ہے، اور 4 اسٹوڈنٹس کا B گریڈ آیا ہے. ماشاء اللہ 100% رزلٹ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے آپ A گریڈ کتنے کے ہیں. 55 اسٹوڈنٹس کا A1 گریڈ اور A گریڈ صرف 12 کا ہے، B کا صرف 4 باقی C D بچیاں دونوں شامل ہیں، بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں. اور ابھی جو میٹریکولیشن یہ ایف ایس سی کا رزلٹ ہے، جو میٹرک کا رزلٹ ہے وہ اس سے بھی کہاں ہے. یس، میں نے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالجز کی میں پرنسپل رہی ہوں اسلام آباد میں، اور پھر یہ